اس معاملے میں سب کو اعتماد میں لیا، سب کو بلایا، اور ہم نے اس سلسلے میں 2-3 باتوں کا اعلان ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے بھی کسی حساس واقعے کی اطلاع فوراً قریبی مسجد اور پولیس کے تھانے کو کریں، کیونکہ ان حالات سے کچھ لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور دہشت گردی کی نئی روز نئی چیزیں یہاں شروع ہو سکتی ہیں۔ علماء ہر جگہ پہنچ کر معاملات کو خود انشاءاللہ حل کریں گے، سب پہنچیں گے، عوام سے مشورہ کر کے کس طرح کا واقعہ ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کردار تک پہنچانے کے لیے ہماری غیر مسلم برادری میں ہندوؤں کے نمائندے موجود ہیں، یہاں پر کرسچینس کے نمائندے کلزم صاحب اور یہ موجود ہے، سول سوسائٹی سے اسلم دین صاحب موجود ہے، سکھ برادری کی جسبیر سنگھ ابھی نہیں ہے لیکن ان کو کنٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ہندو برادری کے بھی اور کرسچین کے اور یہ سارے لوگ یہاں پر ہیں، تو اس وقت ان کی یہ نمائندگی کے لیے علماء بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ہم آپ کو فراہم کر دیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ غلط فہمی یا عوام کی جان مال اور آبرو کو نقصان پہنچائے، تو میڈیا کا اس میں بہت بڑا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی اطلاع کے لیے اپنے آپ کو بھی آفر کرے، ہر جگہ مسجد موجود ہے، وہ مسجد کے عالم علماء موجود ہے، قرآن کا حکم میں نے آپ کو 3 آیات میں سنا دیا ہے اور احادیث میں، تو بعد میں ان چیزوں کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا اگر کوئی چیز، کوئی انسانی جان، کسی کا مال اور کوئی چیز ضائع ہو گئی تو پھر ان باتوں کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا۔ آپ سے عوام سے بھی درخواست ہے کہ کوئی ایسی چیز آئے اور اس کی ویڈیو بنائیں، اور ویڈیو ہم علماء تک، ڈپٹی کمشنر تک، شہر کے ہم ترین علماء تک، حقانی صاحب اور باقی لوگوں تک، وہاں کی قریبی مسجد تک اور فوراً سول تھانے میں جا کے پہنچے۔ یہ بات تھی جس کے لیے آپ کو یہاں ہم نے زحمت دی، اور اس میں یہ سارے علماء یہاں موجود ہیں۔ ہم نے یہ بھی طے کیا کہ اس جمعے کی نماز میں انشاءاللہ علماء افواہوں کے اوپر، غلط فہمی پھیلانے والوں کے اوپر اور اس قسم کے واقعات کو کا استحصال یعنی ایکسپلائٹ کرنے والے افراد کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قوم کے دشمن ہیں، انسانی جان کے دشمن ہیں۔ مقاصد الشریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو انہوں نے یہ حجۃ الوداع میں فرمایا، الا یا ایھا الناس ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام۔ یہ طائف میں پتھر، یہ مدینہ سے ہجرت، یہ 100 جنگیں، یہ میں نے کیوں لڑی؟ میں نے ہم پر 104 کتابیں یا انبیاء علیہ السلام کا پورا قافلہ یہ کیوں آیا کہ انسانی جان، انسان کا مال اور اس کی عزت یہ محفوظ ہو جائے۔ اصل مقصد نمازوں کا بھی، حج کا بھی، قربانیوں کا بھی، ان ساری ریچولز اور ان ساری اسکرپچرز اور کتابوں کا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کا انسانی جان مال اور عزت کا اور عقیدے کا اور عقل کا ہم احترام کریں۔ اور ذمہ داران وہاں پہنچے ہیں، جو وہاں صورتحال ہے وہ انہوں نے جمع کر رکھی ہے، اس کے مطابق ہمیں بھرپور اپنے اداروں پر جو ہے وہ ہمیں اعتماد ہے، وہ اس شخص کو سامنے لائیں گے، تحقیق کریں گے۔ باقی ہم مسلمان یقیناً قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے شاعر کی، اپنے مقدسات کی حفاظت کرتے ہیں، جان سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، اور اس قسم کی گستاخی کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم باقی ادیان کی جو مقدسات ہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ان کی بھی کامل طور پہ حفاظت کریں، اور ان کے آپ ذمہ دار ہیں۔ خصوصاً ہماری اسلامی ریاست کے اندر جتنے ادیان کے لوگ رہتے ہیں، جتنے ان کی مقدسات ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں کوئٹہ کے رہنے والے عوام کو، علماء کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحقیق جب تک نہ ہو، آپ اپنے جذبات کا اس انداز سے نکل کے کہ آپ اس سے دوسروں کا نقصان ہو، اپنے ہی املاک کو آپ نقصان پہنچائے، اپنے ہی ملک کے لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اسلام تو ہمیں جو ہے ان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، جان کی، املاک کی، عزت کی۔ باید ہم اور آپ قرآن کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، باید حفاظت جو ہے ہم املاک کی اور جان و مال کی ہم کریں۔ لیکن کل رات ہمارے جماعت امیر صاحب اور میں خود اور ہمارے ساتھی پورا رات رابطے میں تھے ساتھیوں کے ساتھ اور ہمارے یونٹ کی ذمہ داروں کے ساتھ۔ اس چیز کی انشاءاللہ شہزاد صاحب بھی گواہ ہے کہ ساتھیوں سے ہم لوگوں نے صبر کی تلقین کی
اور ماشاءاللہ کوئٹہ کی عوام باشعور ہے اور صبر پر یقین رکھتے تھے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو سازش ہوئی تھی یقیناً ایک بہت اہم سازش تھا. خدا نخواستہ اگر اس سے بد حالی پیدا ہوتی یقیناً اس میں خونریزی کا بھی خدشہ تھا، لیکن عوام کی صبر کی ترکیب پر عوام نے صبر کیا اور یقیناً ایک جذباتی ماحول تھا. کل رات کو جس لوگوں نے ٹھیر جلائی اور احتجاج کیا ہے وہاں کو ماحول اس طرح نہیں تھے جس طرح ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. وہاں تو ماحول انتہائی جذباتی تھے، اس لیے جذباتی تھے کہ ظاہر بات ہے قرآن مجید پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے. اس پر اگر خدا نخواستہ اس کی کوئی بیرحمتی ہوتی تو مسلمان اپنے جان بھی قربان کرتے ہیں اور اس پہ دوسروں کو بھی مرواتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم پورا رات رابطے میں تھے اور عوام کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ اس کو تحقیقات کرنے تک آپ صبر کریں انشاءاللہ العزیز. اس میں دو ایک تو قرآن شریف کی حرمتی اور دوسری اس میں اہم بات یہ تھی کہ عوام کو لڑانے کی کوشش کی گئی تھی. دو جرم کی اس بدبخت میں اگر واقعی اس میں انسان ملوث ہے، ابھی تو تحقیق جاری ہے، اگر واقعی اس میں انسان ملوث ہے اس میں دو جرم کیے. ایک تو قرآن مجید کی حرمتی کی اور دوسری طرف سے ایک کمیونٹی کی طرف لوگ مائل کرتے تھے کہ اس میں یہ کمیونٹی اس میں شریک ہے، ورنہ اس طرح کوئی بات نہیں تھی. اصل حقیقت یہ تھی کہ اس میں کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس ماحول اس طرح بنایا گیا تھا. لیکن الحمدللہ کوئٹہ کے عوام نے اور ہمارے امیر صاحب کل رات دیر تک نہیں سویا. میرا خیال میرا اور غنی شہزاد صاحب سے 4 بجے تک رابطے میں رہے. پھر ان کا ٹیلی فون بند تھا. میں نے کہا کہ اب ٹیلی فون کیوں بند ہو گیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے موبائل میں چارج کر دیں. یقیناً کوئٹہ کے عوام نے کل رات کو صبر اور امن کا ثبوت دیا ہے. بین الاقوامی رولز یہ ہیں کہ آپ کسی کی مذہبی چیز کو نہ چھیڑے، کیونکہ مذہب کی چیز اس طرح ہے کہ اگر آپ اس کو چھیڑے اس پر انسان اپنے جان بھی دیتے ہیں اور دوسرے کو پاتے ہیں. اس لیے کل رات الحمدللہ صاحب کوئٹہ کے عوام نے ایک سلجھا ہوا عوام کا ثبوت دیا ہے. میں بیت الماء اسلام ضلع کوئٹہ کے جنرل سیکرٹری عاقب شرامت کاکڑ میں کوئٹہ کے عوام کی شکریہ ادا کرتا ہوں.